ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھی۔ بازار بھرے ہوئے، ہر طرف دولت کی رونق، لیکن یہ محال پتھار کے نہیں، غرور کے بنے ہوئے تھے۔ ان سب کے درمیان فرعون، اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پورا مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بانی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، بلڈی سویلینز، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہرس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ The prophecy is unfolding, great Pharaoh. No, that is impossible. فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اس دریا میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو وہ اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ وہ فرعون سے کہتی ہیں اسے قتل نہ کرو۔ شاید موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا اللہ نے اسی محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گر گیا اور اٹھ نہیں پایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور کا چہرہ لال ہو گیا۔ حکم نکلا موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدینہ پہنچے، وہاں شہر کا ایک بڑا کنواں، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مر چلے نہیں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کہا اے میرے رب جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔
وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اکثر مسافرین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا انہیں کام پر رکھ لیں، طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ کہ 8 سال ہماری خدمت کرو اور اگلے 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ بکری چرانا، تنہائی، صبر، رحمت۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہ تھا اور اللہ یہیں سے نبی بناتے ہیں۔ جب مدت پوری ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، سردی، صحرا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور بیوی سے کہا تم یہیں رکو، میں آگ لگاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام کا جسم کانپ اٹھا، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، مقدس وادی طویٰ میں ہی میں نے تجھے چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، تمہاری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میری زبان میں گرہ ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل گئے۔ فرعون اس وقت اپنے تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے غصے میں کہا تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو، مجھے ثابت کرو۔ مصر کے سب سے بڑے جادوگر بلائے گئے، رسی پھینکی گئی اور لوگوں کو سانپ لگنے لگے۔ لوگوں کا دل کانپ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی اٹھائی اور اس زمین پر رکھ دی اور وہ ایک حقیقت اژدھا بن گئی۔ وہ اژدھا نے جادوگروں کے نکلی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قوت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون کا گھمنڈ سخت اور گہرا ہوا، چیختا ہے یہ سب جھوٹ ہے، میرا رب صرف میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ ظلم میں گرا رہا اور پھر اللہ نے عذاب کا انتظار کیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی۔ مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا گیا۔ نہ صرف یہ پانی کی بلندی تھی، یہ پانی کا نیف عذاب تھا جو ان کی فصلوں کو برباد کر گیا اور جب ان کی روزی روٹی کا سہارا مٹ گیا، جب طوفان گیا اور لوگ سمجھے تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے تو پھر ایک اور نشانی آئی، ٹڈی عذاب کا ایک دل جس نے زمین کی ہر چیز کو کھا لیا۔ ایک اور عذاب بھیجا گیا، کمل لوگوں بڑھتے ہوئے آئی، تب ہر کونے سے مینڈک نکلنا شروع ہوئے۔ یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں، لفظوں کے بنا آواز لینے والا عذاب تھا۔ مصر کا پانی لال رنگ کا ہو گیا، مچھلیاں ڈوب گئی، پانی گندگی سے بھرا ہوا اور فرعون پھر کہتا ہے یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا پھر بھیجی گئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں صرف عذاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی شامل ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ قوم نے خاموشی سے اپنا گھر، اپنی زندگی، اور جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو گئے، اس کا گھمنڈ اور زندہ ہو گیا۔ انہیں ہم واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں ہم پھنس گئے، خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی سے پانی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری، پانی 2 حصوں میں بنٹ گیا، 2 دیواریں اٹھی، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے۔ فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دیواریں پانی کے بیچ اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ نکل گیا۔ گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ ہٹانے والی نشانیوں کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہا تھا۔ بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے بیچ سے نکل گیا۔ اللہ نے حکم دیا پانی دوبارہ مل کر سمندر کو بند کر دو۔ ویسے ہی پانی گھر جیسے گرتا چلتا گیا۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا۔ جب اس وقت اس کا آخری وقت آیا، فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ قرآن میں ذکر ہے اور آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت سے خود کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ اس واقعے نے دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے۔